جب انسان مسلسل ظلم کرتا ہے یا مسلسل ظلم کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وحشت بھر جاتی ہے اور وہ دیوانہ وار سڑکوں پہ گھومتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے، پاگلوں کی طرح گھومتا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے اور کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہوتا اور کہیں سے اس کے دل میں روشنی داخل نہیں ہوتی، نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے، بس وہ وحشی ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں، جہاں لوگ زومبیز بن گئے ہیں اور زومبیز کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ان کے ذہنوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے دلوں میں وحشت بھری ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں۔ کوئی سوتے میں سے اگر ان کو ٹچ بھی کرے تو وہ وحشت کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اچانک کہ کیا ہو گیا۔ انہیں نہ دن میں چین مل رہا ہے، نہ رات میں قرار مل رہا ہے اور ان کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ویڈیو سامنے آئی ہے اسرائیل سے، جس میں ایک خاتون جو یہودی خاتون ہے تل اویو میں، وہ لے کر آ گئیں چھرے ہاتھ میں، بہت بڑے بڑے سے چھرے ہیں ان کے ہاتھ میں اور خنجر، اور وہ خنجر لے کر وہ جا رہی ہیں، دیوانہ وار سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں اور لوگوں کو چھرے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت تو پاگل ہوئی ہوئی ہے، تو وہ خود اس سے بھی زیادہ پاگل تھے۔ وہ اس کو سمجھانے کے بجائے، سنبھالنے کے بجائے بیلٹ سے اس کو مارنے شروع ہو گئے اور اس نے بیلٹ سے مار مار کر اس کو ادموا کر دیا، گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور اس دوران انہوں نے کسی ریاستی ادارے کو نہیں بلایا، کسی پولیس کو نہیں بلایا اور دو طرح کے گروپ بن گئے جو ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو شیلٹر ہومز کی صورتحال ہے، وہ بھی اس وقت بہت ہی بھیانک ہے۔ شیلٹر میں جا کے لوگوں نے چھپنے کی کوشش کی، وہاں پہ کچھ دن گزارے۔ اب چونکہ جنگ بہت طویل ہو گئی ہے، اتنی طویل کہ جتنی یہودیوں نے نہیں سوچی تھی، اسرائیل کی گورنمنٹ نے نہیں سوچی تھی، تو اس کے بعد اب ان کے لیے شیلٹر ہوم میں رہنا بھی عذاب ہو گیا ہے۔ اب وہ کرتے ہی ہیں کہ سوئے ہوئے یہودیوں پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے یہودی جو وحشت کا شکار ہو کر جاگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت کہیں پہ بھی سو نہیں سکتے ان کے شیلٹرز میں۔ اور وہاں پر ایک فیملی کا ممبر ضرور جاگ رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، تاکہ پوری فیملی کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا سکے، اپنی آنکھ بند کر سکے، تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ کیونکہ اگر آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقدام کی سونے کی بھی کوشش کی تو وہاں آپ کا کوئی ساتھی جو اسی شیلٹر ہوم میں ہے، وہ آ کر آپ کو دبوچ لے گا، آپ کی گردن دبانے لگ جائے گا اور آپ پر حملہ کرے گا۔ تو یہ صورتحال اس قدر زیادہ وہاں پر گھمبیر ہو چکی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں سپر مارٹس میں، جو کہ تھوڑی کھلی ہیں اور تھوڑی بند ہیں، تو وہاں جا کر وہ کچھ خریدنے کے بجائے جو کچھ وہاں بچی کچی چیزیں رکھی ہیں، وہاں ویسے بہت زیادہ فوڈ شارٹیج ہے، لیکن اگر وہاں پر تھوڑی بہت بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنگی ماحول ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں چونکہ وحشت بھری ہوئی ہے تو وہ سپر مارٹس پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ پیمنٹ کے لیے جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو اچانک پاگل ہو جاتے ہیں اور پیمنٹ وہ جو کاؤنٹر ہے اس کی چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور چیزیں جو انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں ہاتھ میں اپنی ضرورت کی، وہ لے کر سپر سٹور سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں بین گوریان جو ان کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں بری طرح، صرف اس لیے کہ وہ پہلے اس ملک سے نکل جانا چاہتے ہیں، اسرائیل سے وہ جان چھڑا کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے پورے ایئرپورٹ کو تہس نہس کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا ہے، اور وہ ایک کیو میں لگے رہتے ہیں، ایک ایسی کیو جو ابھی چل ہی نہیں رہی، نہ طیارے اویلیبل ہیں، نہ وہاں سے فلائٹ آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن لوگ وحشت چونکہ ان کے دل میں بھری ہے، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ کھڑے ہوئے ہیں اس لائن میں اور اس لائن میں کسی کو آنے نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لائن کھلے گی تو ہم سب سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو حکام جو ایئرپورٹ اتھارٹیز ہیں وہ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ یہاں اس طرح لائن بنا کے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ وہاں دوسری طرف کوئی طیارہ ہے ہی نہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف تو گیٹ بند ہے، نہ کوئی طیارہ ہے، نہ کوئی فلائٹ آپریشنز ہو رہے ہیں، تو آپ کس لیے لائن بنا کے کھڑے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وحشت بھری ہوئی ہے، وہ زومبیز بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ریئل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ہی ایک تخیلاتی دنیا میں ہے
جیسے وہ مردہ انسان چل رہا ہوتا ہے زندہ لاش کی طرح، وہ چل رہے ہیں اسی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے آتا ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور نیند ان کی پوری نہیں ہو رہی، نفسیاتی مسائل ان کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ میں نے ایک پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ لوگ بہت تیزی سے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ایک مہینہ انہوں نے بہت ہی غیر معمولی طور پہ گزارا ہے۔ شیلٹرز میں وہ جاتے تھے تو وہاں وہ سمجھتے تھے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی جو ایران کی میزائلز ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور ناقابل تلافی وہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ گھروں کو یاد کرتے رہتے ہیں، کزنس کو یاد کرتے رہتے ہیں جو ہلاک ہو گئے، مارے گئے ایران کے حملوں میں، اور ان کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موت تو ان کے خاندان تک پہنچ گئی۔ وہ تو سمجھتے تھے پہلے کوئی اسرائیل پہ اٹیک ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اب تو ان کی فیملی اٹیک ہو رہی ہے، اب تو ان کی فیملی مرنا شروع ہو گئی ہے، اور جب کزنز مر گئے ہیں اور بہت سارے قریب کے لوگ مر گئے ہیں تو اس کے بعد اب ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ خوف ان کو مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رکھتا ہے۔ یہ خوف انہیں سونے نہیں دیتا، یہ خوف انہیں کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ اسٹینڈرڈ مینیو جو وہاں پہ لیا جا رہا ہے، کھانے کا دیا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی خاص کھانا وہاں نہیں مل پا رہا، ان کو خوراک کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اب مرغن کھانے تو تیار نہیں کر سکتے، آپ کے من پسند کھانے تو اور چٹخارے دار کھانے تو تیار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک شیلٹر ہے جہاں پر ایک اسٹینڈرڈ مینیو فالو کیا جائے گا۔ اب اسٹینڈرڈ مینیو کھا کے دن میں 3 دفعہ یا جو بھی 2 دفعہ کھانا مل رہا ہے ان کو، وہ ان کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، اور ان کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، ان کو اپنا پرانا دور یاد آ رہا ہے۔ اب وہ نیتن یاہو کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اس کی گورنمنٹ کو گرانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھر گئی ہے وحشت، اور وہ بن گئے ہیں زومبیز، اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اور کیا ایکٹ کر رہے ہیں۔ اور سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، شیلٹرز میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، کسی جگہ پیٹرول کے لیے جانا کی کوشش کرتے ہیں تو پیٹرول پمپ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ گلیوں میں ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے، اور انہی لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، روکنے کے لیے، چونکہ یہ بے قابو ہو چکے ہیں، ان کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے۔ وہ جہاں ان کو تھوڑی سی تعداد میں دیکھتے ہیں وہ ان کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں وحشت بھرنے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ لاتیں مارتے ہیں ان ڈسٹ بنس کو جو وہاں پہ رکھے تھے، کوڑے دانوں کو جو کوڑا سمیٹنے کے لیے وہاں رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ ان کو بھی لات مار رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر تھوکنا شروع ہو گئے ہیں چلتے پھرتے۔ تو یہ ایک ایسی غیر معمولی ذہنی کیفیت ہے جس کا شکار یہودی ہو چکے ہیں اپنے اس مکافات عمل کی وجہ سے، جس کے شکار یہ لوگ ہوئے ہیں۔ یہ غزہ میں ہونے والے مظالم پہ خوش ہوا کرتے تھے جب یہ براہ راست شامل نہیں تھے، جب یہ دیکھتے تھے کہ ان کی فوج نے حملہ کیا، ان کے اوپر بے گناہوں کو مارا، بچوں کو بے دردی سے کاٹا، عورتوں کا استحصال کیا، مردوں کو مارا، اور بھوک سے بلکتے بچوں کو جب یہ دیکھتے تھے تو یہ خوش ہوتے تھے اور باقاعدہ ڈانس کرتے تھے، اور ان کی ویڈیوز کو بار بار پلے کر کے دیکھتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو ذہن کی جو تبدیلی تھی، پاگل پن تھا، یہ تو اسی وقت سے ان کے دل میں بھرنا شروع ہو گیا تھا، ذہنوں میں بھرنا شروع ہو گیا تھا، اور وحشت کا شکار وہ اسی وقت سے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن وہ مرض اب بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب یہ مکمل طور پر ایک زومبی کی شکل اختیار کر چکے ہیں یہودی اسرائیل کے، اور ایکٹ کر رہے ہیں ایک زومبی کی طرح۔ اور ان زومبیز کو سنبھالنے کے لیے، چونکہ سمجھایا نہیں جا سکتا ایک زومبی کو، اس لیے اسرائیل کی فورسز ان پہ اٹیک کر رہی ہے، ان کو بری طرح مار رہی ہے، بیٹن چارج کر رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے ان کے اوپر، اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں۔ اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسی وحشت کا شکار ہو گئے ہیں جو آنے والے دنوں میں بڑھے گی، کیونکہ ان کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے جو عزائم ہیں ناپاک وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی ایک چوٹ سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ تو ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے، ان کے دل بالکل ہی تاریک ہو چکے ہیں، اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دن اس حوالے سے بھی کہ ان کے دل میں وحشت بڑھ جائے گی، اور ان کے ذہنوں میں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور وہ بالکل ایک زومبیز کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ مظالم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، ناپاک عزائم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی کسی بھی چوٹ سے سبق نہیں سیکھ رہے، تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ آنے والے دن ان کے لیے اس حوالے سے مزید کڑے ہوں گے، اور ان کے دل آنے والے دنوں میں مزید سیاہ ہو جائیں گے۔